بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللهم صل علی محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین وذریته وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. انسانی مزاج ہے کہ انسان جو کچھ خریدنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، پہننا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے تو اسے ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہو، غلط نہ ہو. یہ انسانی مزاج ہے. اگر آپ کا گھر والا آپ کے گھر میں دودھ دے کے جاتا ہے تو آپ کو ذرا سا شبہ پڑ جائے کہ دودھ میں پانی ہے یا دودھ میں پاؤڈر ہے یا کوئی اور ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں لیں گے. وہ کہتا ہے اچھا میں پیسے کم کرتا ہوں، آپ کہیں گے تم مفت دے، میں بھی نہیں لیتا. بھئی تیرا کام دودھ نہیں ہے، یہ دودھ میں ملاوٹ ہے، ملاوٹ والا کام میں نہیں لیتا. اسی طرح ہی آدمی نمک مرچیں کھانے پینے کی کتنی اشیاء ایسی ہیں کہ اگر آدمی کو پتا جائے جب ملاوٹ ہے تو کوئی مفت بھی دے نا، یار آپ میری سے تحفہ لیں تو آپ نہیں استعمال کرتے، نہیں لیتے. پانی ملاوٹ والا ہو تو کوئی نہیں پیتا. کوئی بھی چیز جو ملاوٹ والی ہوتی ہے تو انسان اس کو نہیں پسند کرتا کہ یہ میں لوں گا، کوئی بھی نہیں لیتا. میڈیسن ہے اور میڈیسن کے بارے میں ایک خبر آ جائے کہ فلانی جو دوائی ہے اس میں ملاوٹ ہے، آپ کو کوئی آ کے گھر میں مفت دے کے جائے تو آپ اسے باہر پھینک دیں گے کہ مجھے نہیں چاہیے. بھائی میں کیا کرنی ملاوٹ والی، مجھے نہیں چاہیے. اسی طرح اور کتنی چیزیں زندگی کے اعتبار سے جن میں مکس ہوتا ہے، جو ملاوٹ ہوتی ہیں وہ آپ پسند نہیں کرتے اور کوئی بھی پسند نہیں کرتا. آپ کو ایک چیز بیچی جائے یہ ریشم کی ہے تو جب آپ اسے کسی کو دکھائیں تو پتہ چلا یہ ریشم تو نہیں ہے، اس میں تو مکس بھی ہے، تو آپ اسے واپس دے دیں گے. وہ کہے گا میں قیمت کم کر لیتا ہوں، آپ کہیں گے مجھے چاہیے ہی نہیں، تو جھوٹا آدمی ہے، تو نے ریشم کے نام پہ مجھے دھوکہ دیا ہے. آپ کو کوئی زیورات دے اور بڑے خوبصورت زیورات ہوں، آج کل وہ مشینوں کے ذریعے بنتے ہیں، بہت خوبصورت بنتے ہیں، تو وہ دے تو آپ دیکھ کے کہیں بڑا، لیکن سنیارے کے پاس لے کے جائیں وہ کہے گا یہ تو سونا ہی نہیں ہے. وہ آج کل بغیر سونے کے بھی اس طرح بن کے آ رہے ہیں، اس پہ وہ چڑھا دیتے ہیں، سونے کا پانی چڑھاتے ہیں اور بک رہے ہیں، بڑے مہنگے بکتے ہیں، ہوتے سستے ہیں. اسی طرح ہی میں نے ایک دفعہ ایک سنیارے سے پوچھا تو یہ یار آپ ٹانکا کس سے لگاتے ہیں؟ تو اس نے کہا چاندی سے. سونے کا ٹانکا سونے سے نہیں چاندی سے لگتا ہے نا. تو جب میں نے کہا یار لیڈ خریداری میں تو اس کا سونے کا وقت لگاتے ہیں وزن، تو چپ کر گیا. مجھے دیکھنا شروع ہو گیا نا، وہ ویسے کیا بیٹھا کرتی ہے بیچارہ. میں نے کہا اب تو جب ہم سے لیتے ہیں تو کاٹتے ہیں کہ یہ، اور جب دیتے ہیں تو ہم تو سونے کا وزن سے دیتے ہیں. اس طرح تو کتنی اور چیزیں بھی آپ سونے میں ڈال دیتے ہیں تو لیتے نہیں ہیں آپ. تو سونا بھی اگر آپ خریدیں اور لے کے جائیں سنیارے کے پاس، وہ کہے گا سونا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے جس سے لیا واپس دے دیں گے، مجھے نہیں چاہیے. وہ کہے گا اچھا پیسے کم کرتا ہوں، آپ کہیں مجھے چاہیے ہی نہیں، مجھے تو سونا چاہیے، سونا نہیں ہے. کھانے کے، پینے کی، پہننے کی، اور دیکھیں آپ مکان ہے آپ کا نا، تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس میں اتنے مسالہ، یعنی ریشو ہوتی ہے سیمنٹ اور ریت کی نا، سڑیے کی، تو میں نے یہ کیا ہے. تو آپ کسی کو دکھاتے ہیں، وہ سمجھدار سا آدمی کہتا ہے یہ جھوٹ بولا ہے. آپ کو وہ مکان سستا بھی کر دے آپ نہیں لیتے، یہ ٹو جائے گا، خراب ہو جائے گا، گر جائے گا. اور آپ کو کہیں کہ دیار کی لکڑ ہے اور وہاں جائے تو لگا ہو، پتا ہو کہ لکڑ دوسری لگی ہے، تو آپ وہ نہیں لیں گے. یہ میں آپ سارے جانتے ہیں کہ کسی شعبے میں، کوئی میں، جس میں ہمیں کوئی چیز ملاوٹ والی مل جائے ہم نہیں لیتے، مفت بھی نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں نہیں لیتے. اب یہ کوئی کیا سے ہو سکتا ہے کہ اللہ ملاوٹ والے اعمال لے لے؟ کیا سے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہم جو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری اوقات بھی کچھ نہیں ہے.
اللہ کو تو اس کائنات کا پیدا کرنے والا خالق، مالک، الہ، حاجت روا، مشکل کشا، پروردگار، زندگی کا، موت کا، صحت کا، بیماری کا، ہر چیز کا وہ مالک، وہ دینے والا، اور ہم جب اسے دے تو ملاوٹ والا دے، وہ کیوں وصول کرے گا؟ وہ کبھی وصول نہیں کرے گا۔ اسی لیے میدان محشر میں اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، لوگ گنتی پہ لگے ہیں، اس میں اتنا ہوگا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ہوگا۔ اللہ گنتی پہ نہیں کریں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے اتنے اعمال ہوں گے جیسے پہاڑ ہے، ان کا وزن ہی نہیں ہوگا، تھوڑا سا وزن ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے تھوڑے سے اعمال بڑے وزنی ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں نا، روئی آپ ٹرک بھر دیں تو لیکن روئی کا وزن ہے کوئی وزن نہیں۔ بھئی اعمال کا وزن کہاں سے آتا ہے؟ اعمال وزنی کیسے ہوتی ہے؟ گنتی کو تو ہم جانتے ہیں، وزنی کو ہم جانتے ہیں کہ اعمال وزنی کیسے بنتے ہیں۔ ان میں وزن کون سا وزن ہوتا ہے؟ وزنی ہو جاتی ہیں، جن پہ وزن ہو جاتا ہے۔ اور اللہ ملاوٹ والی چیز نہیں، تو ملاوٹ والی چیز سے کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اللہ کیوں پسند نہیں کرتے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کا جواب اللہ نے اپنے کلام میں آج ہی دے دیا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن اللہ نہ مال نہ اولاد کچھ، بھئی پاک دل لے کے آؤ، صاف دل لے کے آؤ، تندرست دل لے کے آؤ۔ اب وہ دل کیسے پاک ہو، کیسے صاف ہو، تندرست کیسے ہو؟ جب دل میلا ہوگا، دل گندا ہوگا تو اعمال گندے ہوں گے، کیونکہ ان الاعمال بالنیات کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعمال کا دار و مدار جو ہے نا وہ نیت پر ہے، اور نیت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جب دل ہی سیاہ، دل ہی گندا، دل ہی غلیظ، تو پھر اس سے نکلنے والی نیت بھی گندی، جب نیت گندی تو اعمال بھی گندے۔ اس کی مثال، ایک آدمی مال بانٹ رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، بڑی مدد کر رہا ہے، تو دیکھنے والے تو کہتے ہیں بڑا سخی ہے یار، بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، شہرت بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں قبول۔ اگر اس کے دل میں آ گیا کہ لوگوں میں میری شہرت پھیل جائے تو یہی اس کے جہنم میں جانے کے کافی ہے، یہ اس کے جہنم میں جانے کے لیے کافی بن گیا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی نیک عمل خدمت کا ہو، اعمال کا ہو، آدمی کے دل میں ہو کہ لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے نیک سمجھے، بڑا سمجھیں، وہ پھر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے نا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں، وہ ملاوٹ کے درجے میں آتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ پاک نا اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ شریک سے مراد یہ ہے کہ کچھ اللہ کا لیے ہو گیا، کچھ لوگوں کے لیے ہو گیا، اللہ ایسا قبول نہیں کرتے۔ اللہ صرف وہ قبول کرتے ہیں جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، بس اللہ وہ قبول فرماتے ہیں۔ اگر آدمی جہاں ذرا سا اپنی ذات کا آ جائے کہ یار لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لوگ مجھے بزرگ بھی سمجھیں گے، نیک بھی سمجھیں گے، نیک سمجھ لیں گے، بزرگ سمجھ لیں گے، لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں صفر ہو گیا، صفحہ پاڑ دیا گیا ہے۔ اور میدان محشر میں جو تولے جانے سے مقصد ہے وہ خلوص ہے، جو اس عبادت کی قوت کا ذریعہ بنے گا، اس عبادت کی قوت کا ذریعہ بنے گا۔ اور دل کی صفائی کہاں سے ہوگی؟ دل کی صفائی دنیا میں رہتے ہوئے دل سے مخلوق کو نکالنا ہوگا۔ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ ہر اللہ کے سوا جو چیز ہے وہ مخلوق ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، خالص آ جاتی ہے، بھرپور آ جاتی ہے، اس کے بعد جو مخلوق آتی ہے نا وہ اللہ کی نسبت سے آتی ہے، وہ مخلوق نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ دین ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اسے اللہ رب العزت نے اپنی محبت عطا فرمائی، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے نا، اس کے ماں باپ، بیوی، بچے، بہن، بھائی، دوست، دیندار لوگ، یہ ساری محبتیں دین کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، یہ نفع کا ذریعہ ہے۔ لیکن جب اللہ کی نسبت سے نہیں ہوں گی، ذات اور نفس کے ذریعے سے ہوں گی، یہی دنیا بن جائے گی۔ ہے نسبت کیا ہے؟ نسبت بدلنے سے اس کا کردار بدل جاتا ہے، اس کی حیت بدل جاتی ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے ثواب اور گناہ کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ الحب للہ، البغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، یہ صحابہ کی شان تھی۔ ایک واقعہ آتا ہے، فتح مکہ کے وقت میں قافلے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں قافلے میں تھے، آگے 8 قافلے تھے. سب سے پہلے قافلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے ساتھ تھے کہ اگر کوئی حملہ ہو جائے تو روک لیں. تو کچھ لوگ آئے تھے تو بھاگ گئے تھے، تو قافلے پھیل گئے، مکہ میں پھیل گئے نا. تو ایک صحابی جو ایک قافلے کا امیر تھا وہ لے کے، اب جیسے فوج آ جاتی ہے کسی جگہ تو ساری جگہ پھیلتی ہے نا، تو ایک جگہ جا رہا تھا، اس کے پیچھے تھے لوگ، تو آگے جا کے نا ایسے اس کی نگاہ پڑی تو اس نے ایک دم پہلے آنکھیں بند کی اور اپنا رخ پھیر لیا. تو جہاں 7 لوگ تھے تو انہوں نے کہا امیر آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے آنکھیں بھی بند کر لی، رخ پھیر لیا، آپ رک گئے، آگے چل نہیں رہے. وہ صحابی رسول تھا، اس نے ہمیں سکھانا تھا. فرمایا کہ جب میں مکے میں تھا تو یہ سامنے والا جو مکان تھا یہ میرا مکان تھا، جب میں نے ہجرت کی تو میں نے اسے اللہ کے لیے چھوڑ دیا، ہجرت کی تو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، میں چلا کے مدینے آباد ہو گیا. آج فاتحہ بن کے میں آیا ہوں اور میرے مکان پہ نظر پڑی تو میں فاتحہ ہوں، اور جس مکان کو میں نے اللہ کے لیے چھوڑا تھا لینے تو دور کی بات میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا. یعنی یہ اللہ کے لیے. صحابہ جب مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ سے مکہ آئے تو قصر نماز پڑھتے تھے، پوری نماز نہیں پڑھتے تھے کہ ہم نے مکہ کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا. تو بھئی اب یہ دل جو ہے نا، دل سے مخلوق نکالنی ہوتی ہے، اور مخلوق کئی اعتبار سے دل میں ہوتی ہے، ایک اعتبار سے نہیں ہوتی، بہت اعتبار سے ہوتی ہے، ہم غور نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فتح مکہ کے تو جب آئے تو آپ بیت اللہ کے اندر گئے تو 360 بت تھے، چھوٹے بڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت توڑ دیے اور خالی کر کے اللہ کے گھر کو پاک کر دیا گیا. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آذان دی، پاک ہو گیا اللہ کا گھر، اللہ کے گھر سے بت نکل گئی. ایک یہ بھی اللہ کا گھر ہے ہمارا دل، جس میں ہم نے بت خود رکھے ہوئے ہیں. وہاں مشرکین اور کفار نے رکھے تھے، ہم نے خود رکھے ہیں، اور ہم نہیں جانتے یا ہمیں پتہ نہیں یا جانتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے. تو بت کتنے قسم کے ہیں اس کو سمجھیے گا. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے نفرت. میں نے پہلے عرض کیا الحب للہ البغض للہ. جب اللہ کی نسبت سے محبت ہوگی اور اللہ کی نسبت سے بغض ہوگی تو وہ بت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نور کی تجلی سے ہے. اللہ کا نور، آپ نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا سارا کچھ اپنی ذات کے اعتبار سے، نفس کی خواہش کے اعتبار سے نہیں، اللہ کے لیے ہے، تو یہ بت نہیں بنے گا. لیکن جہاں یہ اللہ کے لیے نہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے کرے گا، محبت کرے گا تو وہ بھی دل میں بت آئے گا، نفرت کرے گا تو وہ بھی دل میں بت آئے گا. دونوں بت آ جائیں گے، ایک بت نہیں آئے گا. ایک جس سے محبت ہے نفسی خواہش کے لیے. ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آیا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں. ایک ساتھی جوان لڑکا تھا، تو اس نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے بیٹھا تو فرمایا حضرت جی میں ذکر شکر کرتا ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کچھ اس طرح کی 2 4 6 باتیں کی. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کچھ باتیں بڑے اطمینان سے کرتے تھے، کچھ باتیں نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے دل میں ایک عورت ہے، لڑکی ہے. اس کے سے پاؤں سے زمین نکل گئی. اس نے کہا یہ کیا بن گیا؟ تو وہ چلاک لڑکا تھا. اس نے کہا جی وہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس طرح ہے کہ وہ لڑکی مجھ سے محبت کرتی ہے. آپ نے فرمایا تم نے دوسرا جھوٹ بولا ہے، تم نے دوسرا جھوٹ بولا ہے. وہ تیرے دل میں بیٹھی ہے، تیرے دل میں کھڑی نہیں ہے. تو نے اسے دل میں بسایا ہوا ہے، بسایا ہوا ہے، تیرے دل میں ہے، اور یہ بت بن جاتا ہے. میں پہلے جو آپ کو کہا نا کہ جب اللہ کی نسبت سے ہوگی تو بت نہیں ہوگا، جو مرضی رشتہ ہو. لیکن جب اللہ کی نسبت سے نہیں ہوگی تو دل میں بت بن جائے گا. وہ محبت کا بھی بت بنے گا، نفرت کا بھی بت بنے گا. اب یہ محبت کیا ہے؟ دل میں بت ہے، اس کے خیال آتے ہیں، جذبات بنتے ہیں اور تصورات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ آدمی اندر بت رکھ رہا ہے. گھر میں اگر کتے اور تصویر ہو تو فرشتے نہیں آتے. جس دل میں بت ہوں اللہ کی تجلیاں آئیں گی. کیسے آئیں گی؟ پھر اسی طرح ہی کوئی اور آدمی کو دنیا پسند ہے. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا تو اس نے کہا جی کہ مجھے اللہ سے محبت ہو جائے. تو انہوں نے دیکھا بندے کی طرف، بڑا سادہ سا ہے، دیہاتی سا ہے،
اور اللہ کی محبت کے لیے آیا ہے، اللہ کی محبت ہو جائے۔ انہیں فرمایا اچھا تو یہ بتا کہ تجھے دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ یہ تصرف کی ایک ترتیب تھی جو صوفیہ کے ہاں ہوتی ہے نا۔ اس نے کہا مجھے اپنی بہن سے محبت ہے، دنیا میں سب سے زیادہ مجھے اپنی بہن سے محبت ہے۔ یہ میں نے مال ڈنگر رکھنے والے لوگوں کو دیکھا ہے، آج کل کاڑے رکھنے والوں سے پوچھے نا، ان کی رات کو سوتے بھی کاڑ نظر آتی ہے۔ جن کے کاروبار سے محبت ہوتی ہے ان کو سوتے بھی کاروبار کرتے ہیں، جن کو مکانوں سے جس چیز سے محبت ہوتی ہے بس وہی اس کے اندر بسا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے بھینس اچھی لگتی ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا چل تو اس طرح کر، تو بھینس کا خیال کرنا ذرا، اپنے بھینس کا تصور باندھ۔ وہ سادہ سا بندہ تھا، علاج بھی سادہ سا تھا، تو وہ جناب بیٹھ گیا بھینس کا خیال کر کے۔ حضرت نے اس پہ توجہ کی، اس کے قلب پہ توجہ کی، روح پہ توجہ کی، اس کی محبت کا رخ بدل کے بھینس سے رب کی طرف کر دیا، اس کے حالات بدل گئے۔ لیکن وہ سادگی تھی اس بندے کی محبت، اس کے اب محبت جو ہے نا، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ دل میں بت بناتی ہے اگر اللہ کے لیے نہیں ہو، اور اگر اللہ کے لیے تو واللہ بت نہیں بناتی، وہ نفع دیتی ہے، اس سے نفع ہوتا ہے۔ اور اس سے حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے، ایک روایت آتی ہے کہ میدان محشر میں نا ابھی حساب کتاب بھی شروع نہیں ہوگا، وہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ زمین تانبے کی طرح ننگے بھوکے پیاسے پریشان بدحال نفسی کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں، آواز لگے گی، ایک آواز آئے گی، وہ لوگ کہاں ہیں جن کا تعلق اللہ کے لیے تھا، جن کی تعلق محبت نسبت اللہ کے لیے تھی، وہ لوگ کہاں ہیں؟ آواز لگائی جائے گی، فرشتے آواز لگائیں گے، تو آتا ہے کہ تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے، جب وہ کھڑے ہوں گے کہا گیا تم جنت چلے جاؤ، تمہارا حساب نہیں ہوگا کہ تمہاری محبت اللہ کے لیے۔ تو جب وہ اپنے نفس کے اعتبار سے ہو، خواہشات اور مفاد کے اعتبار سے ہو تو وہ بت بن جاتا ہے۔ تو ایک محبت میں نے یہ بتا دی، بیوی کی بھی بات محبت ایسی اگر بن جائے تو وہ بھی بت بن جاتی ہے، بچوں کی بن جاتی ہے، مال کی بن جاتی ہے، مکان کی بن جاتی ہے، قربان کاروں کی بن جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں یہ لوگوں نے گھوڑے اونٹ رکھے ہوتے تھے، ان کی بن جایا کرتی تھی، واقع بھی آتے ہیں لوگوں کے۔ اسی اعتبار سے یہ محبت کے اعتبار سے بت بنتے ہیں، اور نفرت کے اعتبار سے کیسے بنتے ہیں کہ آپ کو کسی بندے سے دینی اعتبار سے بغض نہیں، ویسے آپ کو پسند نہیں ہے، یا آپ کا اس سے جھگڑا ہے، ہمیشہ کو قریب کا ساتھی ہے، قریب کا ساتھی بھی ہے، یا رشتہ دار بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، تو آپ کو اس سے نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو آپ کے دل میں وہ بت بن جاتا ہے نفرت کا۔ اسی طرح ہی کسی سے حسد ہو گیا آپ کو، بعض دفعہ ایک آدمی حسد دیا ہے، حسد کی آسان تعریف یہ ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے حسن دیا، مال دیا، اولاد دی، پیسہ دیا، جو بھی خوبی دی، دوسرا بندہ اسے دیکھ کے جل اٹھتا ہے، یہ حسد ہے۔ اور حسد اصل میں اللہ کے ساتھ جھگڑا ہے اور اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے۔ حسد کی آسان تعریف یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے، اللہ میں نہیں مانتا۔ اور حسد میں آدمی کیا کہتا ہے؟ حسد میں آدمی کیا کہتا ہے؟ حسد میں آدمی کہتا ہے اگر میرے پاس نہیں نا تو اس کے پاس نہیں نہ رہے۔ لیکن رشک میں آدمی یہ نہیں کہتا، رشک میں آدمی کہتا ہے اللہ اسے دیا ہے مجھے بھی دے، اسے اوڑھ دو۔ اب کتنا چینج ہو گیا ہے۔ ایک آدمی کی سوچ کا زاویہ اللہ کے لیے ہوتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے، اور ایک آدمی کا اپنے نفس کے ہوتا ہے تو کیا اس کو زہر بن جاتی ہے وہ چیز۔ اس طرح حسد ہو جاتا ہے، تکبر ہو جاتا ہے۔ تکبر میں نا آدمی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، تکبر کی نشانی ہے، اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے بھی ہو، نوافل کے، دین کے، علم کے، عمل کے، بزرگی کے، کسی اعتبار سے جب آدمی اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو حقیر سمجھے تو یہ تکبر ہے۔ اور تکبر جو ہے نا، یہ عموماً اس کی ایک نشانی اگر آپ نے چیک کرنی ہے نا کہ میرے اندر تکبر ہے، تو جب آپ کو اپنے سے کمزور پہ، غریب پہ، نوکر پہ، اپنی بیوی پہ، کسی پہ غصہ آتا ہے تو اس کا مقصد آپ کے اندر تکبر ہے، نشانی ہے۔ اپنے سے ڈاڈے بندے، سخت بندے، بڑے تگڑے بندے پہ غصہ نہیں آتا، اسے بھی اس پہ تو آنا چاہیے نا۔ پانی نیچے کی طرف جاتا ہے نا تو یہ تکبر کی بھی نشانی ہے۔ تو عجب جسے خود پسندی کہتے ہیں، اس کی کیا نشانی ہے؟ اس میں آدمی دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا لیکن اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے،
اور یہ بھی ایک اپنا بت بن جاتا ہے. آدمی کا اپنا بت اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے, تکبر میں بھی بیٹھ جاتا ہے اور غرور کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو بھئی دل کو ان ساری چیزوں سے پاک کرنا ہے, محبتوں سے بھی, نفرتوں سے جو غیر کی نسبت سے ہیں, اللہ کی نسبت سے ہٹ گئے ہیں. اور یہی اگر اللہ کی نسبت سے آئیں گی تو ان کے بت نہیں ہوں گے, تجلی باری ہوگا, نور ہوگا, اور وہ محبتیں اللہ کے لیے ہوں گی, اور اس محبتوں میں اللہ اجر بھی دے گا, ثواب بھی دے گا. حدیث مبارکہ کہ آتا ہے کہ آدمی کسی دوسرے آدمی سے اللہ کے لیے ملنے جاتا ہے تو ہاتھ ملاتا ہے, بیشتر اس کے ہاتھ چھڑائے اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہاں کتنا نفع بن گیا. اور ایک آدمی کو دیکھ کے آدمی کو غصہ آتا ہے, حسد پیدا ہوتا ہے, تکبر پیدا ہوتا ہے, یا اسے گھٹیا سمجھتا ہے, تو یہ نقصان کا ذریعہ اور یہ کل قیامت کا خسارہ ہے. یہ اللہ کے مراکز, یہ اہل اللہ کی محنت, خانقاہی نظام اس دل کی صفائی کا, اس دل کی صفائی کا ایک ذریعہ ہے کہ سنتا وہ کہ اس کو دل کو صاف کر لو, دل کو صاف کر لو. اور جب دل صاف ہو گیا تو پھر یہ دل جو ہے نا قلب سلیم بن جاتا ہے. قلب سلیم بن جاتا ہے یہ دل, اور قلب سلیم کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں عزت والا ہوگا, اللہ کے ہاں قبولیت والا ہوگا, اللہ اسے قبول فرما لیں گے. تو یہ ذکر کی ضربیں, یہ مراقبات, یہ جو محنت ہے یہ دل کی صفائی کے لیے ہے, قلب سلیم بنانے کے لیے ہے. دیکھیں آپ کتنے اعمال کرتے ہیں, اللہ اس پہ اجر دے گا, ثواب دے گا, بہت کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کا دل صاف نہیں تو یہ اعمال کل قیمت نہیں ہوگا, ان کا وزن نہیں ہوگا. میں نے پہلے عرض کیا میدان محشر میں اعمال گنے نہیں جائیں گے, تولے جائیں گے, وزن کیے جائیں گے. آپ نے بہت لمبے چوڑے اعمال کر لیے لیکن اس کے اندر وزن ہی نہیں ہے. اور دوسری چیز میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نیت دل سے پیدا ہوتی ہے. جب دل ہی پاک نہیں ہوگا, صاف نہیں ہوگا, تو اعمال کے اندر وہ پاکیزگی نہیں ہوگی. جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے 10 سے لے کے 700 گنا تک اجر دیتے ہیں, بعض لوگوں کو 7 سے زیادہ بھی. تو یہ کیوں فرق ہے؟ یہ فرق دل کی کیفیت کی وجہ سے ہے, اللہ کے تعلق کی وجہ سے ہے, قرب باری کی وجہ سے ہے کہ جب اس کا جتنا اللہ سے تعلق قوی ہے, جتنی دل کی پاکیزگی اچھی ہے, اتنا اللہ اسے اجر زیادہ دیں گے. آپ نے فرمایا میرا صحابی مٹھی بھر جو دے اور بعد میں آنے والے اس پہاڑ کے برابر سونا دے تو مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کی قلبی کیفیت, تعلق مع اللہ, ان کا خلوص کسی کے اندر نہیں آ سکتا. درجے کے اعتبار سے اس درجے میں چلے گئے تھے کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو میرے بھائی یہ اللہ, یہ ضربیں, یہ ذکر اذکار, یہ مراقبات, یہ توجہ, یہ ساری چیزیں دل کی صفائی, دل کی طہارت, دل میں نور پیدا کرنے کے لیے. اللہم طاہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک, یا اللہ یا اللہ, اے اللہ میرے دل سے اپنی ذات کے سوا سب کو نکال دے اور میرے دل کو منور کر, روشن کر اپنی نور کی تجلیوں کے ساتھ. اللہم طاہر قلبی من النفاق, اللہ میرے دل سے نفاق کو نکال. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو نفاق ہوتا ہے نا یہ دل میں ہوتا ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ زبان سے اقرار بھی کرتا ہے, عمل بھی کرتا ہے, اور بعض منافق تو زیادہ عمل کرتے تھے لیکن دل ان کا پاک نہیں تھا. یہ آخری درجہ ہے, خراب درجہ ہے. اور جہنم میں جو منافقین ہوں گے کفار سے نیچے ہوں گے, کفار اوپر ہوں گے, منافق اس سے نیچے ہوں گے, زیادہ عذاب ہوتا ہے. یہ تو میرے بھائی یہ اللہ کی نسبت, یہ تعلق, یہ آنا, یہ جانا, یہ ذکر اذکار, یہ دل کی صفائی, دل میں نور اور دل کی قلب سلیم بنانے کا سبب بنتا ہے. اور جتنا دل منور ہوتا ہے, جتنا دل اللہ سے جڑتا ہے, جتنی معرفت باری نصیب ہوتی ہے, آدمی کے اعمال کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, اس کا وزن بڑھتا جاتا ہے اور قوت زیادہ ہوتی جاتی ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی.